बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना, हुकूमत की छुट्टी और मरियम नवाज़ साहबा की जान सनम जवेद से छूट गई। अली मीन गंडापुर की हुकूमत को सख्त वार्निंग। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कल बनू में अमन एहतजाज एक इकट्ठ था, जलसा था, उसमें बाकायदा शमूलियत इख्तियार की और अपना वहाँ ख़ताब भी किया। उन्होंने साफ शफाफ अंदाज में ये कह दिया कि KPK में हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान के अमन व सुकून के लिए ज़रूरी है और KPK की आवाम के अमन व सुकून के लिए ज़रूरी है। हम किसी किस्म के भी ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे और ना ही ऑपरेशन KPK के अंदर होने देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो बनू में मामला हुआ, जो सानिहा हुआ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बनू के आवाम का जिन्होंने इसमें ज़्यादा इंतशार फैलाने के लिए अपना रोल अदा नहीं किया, बल्कि इसकी गुत्थियाँ सुलझाने के लिए अपना रोल अदा किया। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने वाज़िया पहले दिन ये कह दिया था कि पुलिस अपना किबला और हर अदारे अपना अपना किबला दुरुस्त कर लें। KPK में जो किबला दुरुस्त नहीं करेगा फिर वो अपने घर जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और आवाम पुलिस के साथ खड़ी है। बाकायदा पैगाम दे दिया है, कोई भी मसल्ला शख्स जो नज़र आएगा उसको धार लिया जाएगा। उन्होंने हुकूमत को भी ये बाकायदा वार्निंग दी है कि हम इस तरह के कोई इक़दाम कबूल नहीं करेंगे जिससे KPK का अमन व सुकून तबाह हो। उन्होंने बाकायदा हुकूमत के साथ चलने का ये तो कहा कि हम चलेंगे, लेकिन जहाँ पर KPK के अमन व सुकून ख़राब होने का अंदेशा होगा, हम KPK का अमन व सुकून जो है वो ख़राब नहीं होने देंगे। अच्छा, ये तो वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर साहब ने अपने खिताब में कहा। टोपी भी उन्होंने पहनी हुई थी जिस पे अमन लिखा हुआ था, लेकिन इसका जो जवाब है वज़ीर इत्तलात मुस्लिम लीग नून के हैं जो अतात तारड़ साहब, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के ये जो ख़ताब है, ये बयान है, यह तकरीर है, कोई समझ से बालातर है। तकरीर में वो कुछ कहते हैं, लेकिन जब हमारे साथ मीटिंग में होते हैं, इजलास में होते हैं, तो हमें ये यकीन दहानी करवाते हैं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपके साथ चलूँगा, लेकिन वहाँ लगता है कि अली मीन गंडापुर साहब की KPK में मजबूरी होगी। तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया अतात तारड़ साहब ने कि जिस तरह आपके वज़ीर आज़म फार्म 47 के तहत जो बने हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो पार्लियामेंट में जब तकरीर करते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि हम के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं या दूसरी दीगर पार्टियां, जमात इस्लामी, मौलाना फ़ज़ल रहमान, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। कहते हैं कि आएँ हमारे साथ मिलकर चलें, मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उनसे मुल्क को निकालें। तो जब पार्लियामेंट से बाहर आते हैं तो फिर तकरीर करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये एक इंतशार पसंद टोला है तहरीक इंसाफ, ये सियासी जमात इंतशार पसंद है, ये दहशतगर्द सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाने का हम फ़ैसला करेंगे। तो इसी तरह फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कौमी असम्बली के अंदर तो मजबूरी होती है, तो बाहर आके वो इस तरह की तकरीर करते हैं। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि KPK के वज़ीर आला की वहाँ मजबूरी होगी, तो बिल्कुल वैसी मजबूरी होगी जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो मजबूरी होती है कि उनको
دعوت دینے کی کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پرامن احتجاج کی کال دے رکھی تھی۔ اگر دیکھیں تو سچ کڑوا ہوتا ہے، عوام کیسے بھلا نکلتی تحریک انصاف کی اس کال پر؟ عوام تو نکلتی ہے لیڈر کی کال پر، جو لیڈر کال دیتا ہے اور خود لیڈ کرتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز حضرات ہیں، انہوں نے اس دن بھی میں نے ویلوگ میں کہا تھا کہ بڑا آسان راستہ چنا ہے انہوں نے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ 3 گھنٹے کا، علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ۔ لیکن جب احتجاج کی کال دیتی ہے تحریک انصاف تو تحریک انصاف کے ایم این ایز آپ کو بالکل ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے کہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں، روح پوش ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے تو کچھ لوگوں نے یہ تک بتایا ہے کہ کچھ ایم این ایز حضرات خود پولیس کو فون کر لیتے ہیں کہ ہمارے رہائش گاہ کے باہر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے گاڑی لے کے، تاکہ ہم اپنے ووٹر سپورٹرز کو یہ بتا سکیں دیکھیں جی پولیس گردی ہے، پولیس ہمارے گھروں کا محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ اگر نظر آئی تو زرتاج گل صاحبہ نظر آئیں، پولیس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ لڑائی جھگڑا بھی کیا کہ کیوں آپ میرے گھر کے اندر دہلیز کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو باقی کسی ایم این ایز کو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ہو کہ گیٹ پہ بھی نکل کے آیا ہو کہ ہاں بھئی ہمارے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے ان پر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ خان صاحب کے بعد آپ نے کسی ایک موقع پر بھی کوئی جلسہ کر کے دکھایا ہے؟ اب آپ ایم این اے بنے ہوئے ہیں تو اب بھی آپ اگر روح پوشی رہیں گے، گھروں میں چھپ جائیں گے، خود احتجاج کی کال دے کر آپ خود لیڈ نہیں کریں گے، آپ خود نکلیں گے نہیں، آپ کو کھا جائے گی پولیس۔ اپنے گھر سے باہر اب نکلیں گے تو کیا وہ کیس بنائیں گے کہ گھر سے باہر کیوں نکلے ہیں؟ اپنے گھر کم از کم گیٹ پہ نکل کر آ کے کہیں کہ آپ ہمارے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہیں، گھر کے اندر کیوں داخل ہوئے ہیں؟ لیکن نہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ خود نکلتی نہیں ہے، کال دے دیتی ہے تو ہمیں کہتی ہے نکلو، تو پھر وہ کیسے نکلیں؟ تو یہ اگر دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بہت بڑی یہ ناکامی ہے، اس پہ ان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا ناظرین اکرام، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے کوٹے کے لیے جو فہرستیں تیار کی تھیں وہ بھی ذرائع خبریں دے رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو وہ پہنچا دی گئی ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے صنم جوید صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، کنول شوذب صاحبہ، ان کو رکن قومی اسمبلی منتخب کرایا جائے گا مخصوص نشستوں پر۔ اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، لگ یوں رہا ہے کہ ان کی جان چھوٹ گئی ہے صنم جوید صاحبہ سے، کیونکہ ان کو پریشر تھا، ان کو ایک خوف طاری تھا کہ یہ جو صنم جوید ہے یہ اگر پنجاب اسمبلی میں آئی تو اس نے میرے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرنی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بار بار ضمانت ملنے کے باوجود بھی چھوڑا نہیں جا رہا تھا، جیل سے رہائی نہیں دی جا رہی تھی۔ اب ان کی جان میں جان آ گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ صنم جوید صاحبہ کو فیصلہ یہ کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں لے جایا جائے گا مخصوص نشستوں پر۔ صنم جوید، عالیہ حمزہ اور کنول شوذب، ان تینوں کو خواتین کو قومی اسمبلی میں لے جانا کا فیصلہ ہوا ہے۔ ان کے نام قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں مخصوص ان پہ فائنل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کی بات کریں تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں آئرن لیڈی، ان کا نام سر فہرست ہے کہ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشست پر ان کو پارلیمنٹ پنجاب اسمبلی لایا جائے گا۔ تو بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ابھی دیکھیں آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ اس میں بھی بہت زیادہ اختلافات پاکستان تحریک انصاف میں دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری گئی ہے پوری، اپنے جو قریبی ہیں ان کو نوازا گیا، جو قربانیاں دینے والے ہیں ان کو نظر انداز بھی کیا گیا، ذرائع خبریں دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں چند گھنٹوں بعد یہ اطلاعات آ جائیں گی کہ کون کون کس سائڈ پہ کھڑا ہے۔ تو ناظرین اکرام، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف تو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی تھی جو ناکام ہوگی، کیونکہ لیڈرشپ جب خود نہیں نکلے گی تو پھر کارکنان نے کیسے نکلنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو دھرنے کی کال دی تھی جماعت اسلامی کے جو قائد ہیں حافظ نعیم صاحب، انہوں نے تو حکومت نے راستے بلاک کر دیے، ڈی چوک کا انہوں نے کہا تھا ہم نے جاننا ہے، پہنچنا ہے،
پورے پاکستان سے قافلے نکلے، اور جیسے جیسے نکلے تمام پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کس طرح انہوں نے رکاوٹوں کو عبور کیا۔ اب وہ اسلام آباد جہاں پہ ایک جگہ انہوں نے دھرنے کا وعدہ کیا تھا، اب 4 جگہوں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا، اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے۔ لیکن حافظ نعیم صاحب نے اگر دیکھیں تو حقیقت میں انہوں نے پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑایا۔ آج وہ پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کی انہوں نے تقریر کی ہے بجلی کے بلوں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، نوبت یہاں آ پہنچی ہے، لیکن حکومت آئی پی پیز کو نوازنا جو ہے وہ چاہتی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کمپنی جو ہیں 80 کے قریب کمپنیاں یہ بیرون ملک کی ہیں، بیرون ممالک کی کمپنیاں، لیکن اب سمجھ آ گیا کہ یہ پاکستان کے نامور سیاستدانوں کی کمپنیاں ہیں۔ ایک کمپنی کے متعلق انہوں نے کہا کہ 750 کی یونٹ فروخت کرتی ہے ہمیں، ہم پاگل ہیں، ہم کیسے خریدیں، ہم نہیں خریدیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم اگر بنانی ہے حکومت نے تو مخلص لوگوں پر بنائے جو ہماری مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اگر حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم خالی ہاتھوں واپس لوٹ جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، ان آئی پی پیز والا معاملہ ختم کرنا پڑے گا، یہ بھاری بر بل جو ہیں ہم بالکل جمع نہیں کرائیں گے، یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حقیقت میں دیکھیں تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو عوام ہے، پاکستانی قوم ہے، ان کا مقدمہ جو ہے وہ لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر چند دن بھی یہ دھرنا حافظ صاحب کے بقول کہ ہم 1 ماہ تک یہ دھرنا رکھیں گے، یہ بھول جائیں کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، تو اگر یہ 2-3 دن رہتا ہے تو یہ حکومت ٹھہرنے والی نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت ٹھہر پائے گی، کیونکہ یہ تو پہلے ہی لولی لنگڑی حکومت ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔